گزشتہ جمعے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم نے سماعت کیا تھا، جس میں خلاصہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، چونکہ پتھروں میں کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جن سے نہریں نکل پڑتی ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کچھ پتھر ایسے کہ خوف الہی سے لرزنے ہی لگتے ہیں، گر جاتے ہیں، مگر تم پر تو کسی قسم کی کوئی کیفیت طاری ہی نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پتھروں سے زیادہ سخت دل کے مالک ہو گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے کسی عمل سے بھی غافل نہیں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب کی خبر ہے۔ جہاں اس آیت مبارکہ میں ہماری روحانی تربیت اور اصلاح کے مفاہیم تھے جو گزشتہ جمعے ہم نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیے تھے، وہیں آج یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتھروں میں بھی اثر پذیری رکھی ہے۔ بظاہر ہم انہیں بے جان سمجھ رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر بھی اثر پذیری رکھی ہے، اور پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات طیبہ سے منسوب کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جن کا ذکر سیرت نگاروں نے حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں کیا، اور ان کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی آیا، جس میں سے ایک پہاڑ جسے جبل احد کہا جاتا ہے، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو جبل ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی محبت کا جذبہ تو ان کے لیے ہوتا ہے جن کے سینے میں دل ہو، مشہور ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب کی محبت کا جذبہ ایسا ہے کہ جو ان سے نسبت کر لے اللہ اسے اس جذبے کا حصہ عطا فرما دیا کرتا ہے، یعنی جن کے سینوں میں دل نہیں ہوتا وہ بھی نبی سے محبت کیا کرتے ہیں۔ تو بڑی حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ جن کے سینے میں دل ہے وہ کیوں محبت نہیں کرتے۔ تو احد پہاڑ کے لیے حضور نے فرمایا کہ یہ جو احد ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بڑی مشہور حضور علیہ السلام میں بہت مشہور معجزہ ہے کہ ابو جہل ایک مرتبہ کچھ کنکریاں لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے، مٹھی بند ہے، تو حضور کے سامنے آ کر کہتا ہے، بڑا مشہور معجزہ حضور کا، آپ نے بارہا سماعت فرمایا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تمہاری مٹھی میں بتا دے کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا آپ تو بتا سکتے ہیں چونکہ زبان بھی رکھتے ہیں، آنکھیں بھی رکھتے ہیں، عقل و شعور و فہم بھی رکھتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، ہم مانے یا نہ مانے اللہ کے نبی تو ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے، مگر جو میری مٹھی میں پتہ ہے وہ تو مجھے پتہ ہے کہ اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، زبان بھی نہیں ہے، عقل شعور فہم ادراک کچھ بھی نہیں ہے، بھلا وہ کیسے بول سکتا؟ اس نے کہا دوسرا والا کام کر کے دکھائیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سن کو کیا کہتی ہے، وہ جب اپنے کانوں کے پاس لے گیا کنکریوں کو تو کنکریوں سے آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ نہ ان کے پاس آنکھیں، نہ ان کے پاس زبان، نہ ان کے پاس عقل شعور اور ادراک کی کوئی کیفیت، پھر بھی وہ کلام بھی کر رہی ہیں اور حضور علیہ السلام کی رسالت کی گواہی بھی دے رہی ہیں۔ یہ اس معجزے سے، یعنی مردوں کو زندہ کرنا تو معجزہ ہے ہی، مگر جنہیں پوری کائنات میں بے جان تصور کیا جاتا ہے انہیں جان عطا فرما دینا یہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہی کمال ہے، یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ اسی طرح ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو کہ بعد میں مسلمان، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے اس کی بات چیت ہوئی، حضور نے اس کو بلایا،
حضور نے کہا کہ دیکھو کہ کتنے اللہ نے اتنا حسین و جمیل تمہیں بنایا، اتنا خوبصورت تمہیں بنایا، یہ چہرہ جہنم کی آگ میں جلنے والا نہیں ہو سکتا، تم ایسا کرو مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آپ میری شرط پوری کریں۔ حضور نے فرمایا کیا؟ اس نے کہا کہ وہ پتھر کو آپ اشارہ کریں، وہ پتھر چلتا ہوا آئے، بیچ میں پانی تھا، پانی میں تیرتا ہوا آپ کے پاس آئے اور یہاں آ کر وہ آپ کی رسالت کی گواہی دے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور نے پتھر کو اشارہ کیا، وہ پتھر اپنی جگہ سے ہلا، رگڑتا ہوا پانی تک آیا اور پانی میں تیرتا ہوا اس نے پانی کو کراس کیا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب حاضر ہوا تو حاضر ہونے کے بعد اس نے کیا کہا؟ اس نے حضور علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ اچھا اس پتھر کو بولنے کے واپس چلا جائے۔ حضور نے پتھر کو اشارہ کیا، پتھر واپس اس جگہ جا کر ایسے فٹ ہو گئی جسے کبھی ہلا ہی نہیں تھا۔ پھر یہی بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پتھروں کی نہ تو آنکھیں ہیں، نہ ان کے پاس عقل ہے، نہ ان کے پاس قلب ہے، نہ ان کے پاس جان ہے، نہ روح ہے، اور نہ ہی ان کے پاس زبان ہے بولنے کے لیے۔ مگر جب مصطفیٰ جان رحمت اشارہ فرما دے تو ان کے اشارے سے اللہ سب کچھ عطا فرما دیا جاتا ہے۔ آنکھیں نہ ہو پھر بھی وہ دیکھ لیا کرتا ہے، زبان نہ ہو پھر بھی وہ بول لیا کرتا ہے، اور قلب نہ ہو پھر بھی مصطفیٰ کی محبت میں دھڑکنے لگ جاتا ہے۔ وہ اگر پتھروں پہ توجہ کرتے ہیں تو پتھروں کو اتنا نواز دیتے ہیں، انسانوں پہ توجہ کرتے ہیں تو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کرتے ہیں۔ افسوس کہ آج اس پڑھے لکھے دور میں لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں نبی کا، مگر نبی کی عظمت سے غافل ہوئے پڑے، نبی کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور اگر ان کے سامنے نبی کے مقام و مرتبے کو بیان کر دیا جائے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اور ان سے اپنے ہی نبی کا مقام و مرتبہ ہضم نہیں ہو رہا۔ وہ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا، نبی کو ایسا مقام کیسے مل گیا؟ بھائی وہ اللہ کے رسول ہیں۔ کوئی ملک اپنا سفیر بنا کر بھیجتے ہیں نا کسی شخص کو، تو سفیر کا کتنا پروٹوکول ہوتا ہے، تو جو اللہ کا سفیر ہو اس کا کتنا پروٹوکول ہوگا، اس کی کیا شان ہوگی، کیا عظمت ہوگی، کیا رفعت ہوگی، جو خدا کا نمائندہ بن کر آ رہا ہوگا۔ اور آج یہ ہے ہم سپروائزر کے اختیارات کو تو مان لیتے ہیں، جنرل مینیجر صاحب کے اختیارات کو تو مان لیتے ہیں، سی ای او صاحب کے اختیارات کو تو مان لیتے ہیں، مگر جو خدا کا نمائندہ بن کر آیا اس کے اختیارات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کریم عقل سلیم عطا فرمائے۔ ایمان کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبتوں سے بچیں جو آپ کے ایمان کے ڈاکو اور لٹیرے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت سے بچیں کہ جن کے سامنے نبی کی شان بیان کی جائے تو ان کے چہرے بگڑنے لگ جائیں۔ یہ کیسے بات معلوم، یہ کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے؟ کلمہ پڑھنے والے کی حالت یہ ہو کہ جتنا نبی کی شان بیان کی جائے اس کا چہرہ کھلتا چلا جائے، اس کے دل میں خوشی اور انبساط کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ میرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے، جن کا میں غلام ہوں اس آقا کی شان بیان ہو رہی ہے۔ کیفیت تو یہ والی ہونی چاہیے۔ اگر چہرے پہ 12 بجنے لگتا ہے اور نحوست والی کیفیت نظر آنے لگتا ہے، شکل بگڑنے لگتا ہے، بجائے خوشی اور انبساط کے چہرے اور بیزاری کی کیفیت تاری ہونے لگتا ہے طبیعت پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا مگر دل سے اس نے ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اقرار نہیں کیا۔ اور یہی وہ کیفیت ہے جس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کیا دل میں سوراخ ہے، کوئی وال وغیرہ بند ہو گئے، کوئی رگوں میں کوئی بلاکیج وغیرہ آ گئی؟ نہیں، وہ سب کچھ چیزیں اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں، نہ کوئی سوراخ ہے، نہ کوئی وال بند ہوا، نہ کوئی بلاکیج ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کون سی بیماری ہے؟ کہا ان کے دل میں بغض مصطفیٰ کی بیماری ہے، مصطفیٰ سے بغض رکھتے ہیں، اللہ کے نمائندے سے بغض رکھتے ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، ان کو مقام و عظمت مصطفیٰ حاصل نہیں ہوتی اور
اللہ اپنے نبی کی عظمتوں میں اضافہ ہی کرتا چلا جا رہا ہے. یہ جلتے ہیں، اللہ ان کو جلاتا چلا جاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ان کا ذکر کرنے سے جو روکا کرتے تھے ان کے اپنے نام و نشان مٹ گئے. جنہوں نے نبی کا ذکر ختم کرنے کی کوشش میں تحریکیں چلائی ان کی تحریکیں ختم ہو رہی ہیں. جنہوں نے کتابوں کی کتابیں لکھ دی، صفوں کی صفحے کالی کر دیے، آج نہ ان کی کتابوں کے نام کسی کو پتا، نہ لکھنے والے کے نام کسی کو پتا ہے. اگر کوئی جانتا ہے تو آمنہ کے لال کو جانتا ہے، کملی والے کو کہاں کو جانتا ہے. باتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی پڑھی جاتی ہیں، قصیدے سنے جاتے ہیں تو ان کے سنے جاتے ہیں. مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو آپ ایسے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کریں کہ جن کے دل ذکر مصطفیٰ سے، ذکر مصطفیٰ سن کر جن کے چہروں پہ پریشانی کے آثار آ جاتے ہیں، جو مقام و عظمت مصطفیٰ کو نہ سمجھ پائیں، ان سے تعلق رکھنے کی، ان کے ساتھ صحبت اختیار کرنے کی ہر کی ضرورت نہیں، جو کہ صحبت اپنا اثر ضرور چھوڑتی ہے. اور شاہکار رسول کی صحبت اختیار کریں، حضور کی عظمتوں کے ڈنکے بجانے والوں کی صحبت اختیار کریں، تاکہ آپ کے دل میں بھی عظمت مصطفیٰ کے چراغ روشن ہوں. اب ہم آتے ہیں اپنے درس کی جانب. آیت نمبر 75 اور 76 کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں. پہلے آپ ان آیتوں کو تلاوت سماعت فرمانے پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ کچھ تشریحی نکات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہودی تمہارا یقین کریں گے؟ اور ان میں ایک گروہ ایسا تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے بھی تھے اور سمجھنے کے بعد اس کو تبدیل کر دیا کرتے تھے. اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا تھا مسلمانوں سے کیوں بیان کرتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے سامنے تم ہی پر حجت کریں گے؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ ویسے تو یہ مدینہ منورہ کے یہودیوں کے لیے نازل ہوئی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے تعلیم ہے. آج بھی اس مملکت خداداد پاکستان کا پاسپورٹ ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ پوری دنیا میں چلے گا مگر اسرائیل میں نہیں چلے گا. لیکن کچھ ایسے ناقابل اندیش پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو ریاست کے طور پہ تسلیم کر لیا جائے، چونکہ اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے گا تو پاکستان کا قرضہ بھی معاف ہو جائے گا اور یہاں خوشحالی ہی خوشحالی آئے گی. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان میں واضح طور پر ارشاد فرما چکا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ صرف اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کرنے سے کام نہیں چلے گا. ان کی پلاننگ ہے کہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم یہودی نہ بن جاؤ یا عیسائی نہ بن جاؤ. صرف ماننے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ان کی خوشی اور رضا اس بات میں ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ کر یا تو یہودیت اختیار کر لو یا عیسائیت اختیار کر لو، یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے.
مدینہ منورہ میں جو انصار صحابہ کرام تھے، جو مدینہ منورہ کے مستقل رہائشی باشندے تھے، جن کی دعوت پر حضور علیہ السلام مدینہ منورہ گئے تھے، چونکہ وہ ایک عرصے سے مدینے میں رہتے آ رہے تھے، تو مدینے میں یہودیوں کے قبیلے بھی رہا کرتے تھے، اور ایک ہی علاقے میں جب لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے ہمدردی ہو ہی جایا کرتی ہے، ایک دوسرے کی خیر خیریت دینا، پریشانی میں ایک دوسرے کے کام آ جانا، مصیبت میں اس کی مدد کر دینا، یہ ایک طبعاً کیفیت ہے کہ ایک ہی محلے میں رہنے والے ایک دوسرے کا خیال کر ہی لیتے ہیں۔ تو وہ جو مسلمان ہو گئے تھے وہ ایک عرصے سے یہودیوں کے ساتھ رہتے چلے آئے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور جہنم کی آگ سے ہم نے نجات حاصل کر لی ہے، تو یہ جو یہودی ہیں یہ بھی حضور کا کلمہ پڑھ لیں۔ وہ یہ خواہش رکھتے تھے، ان کی طمع تھی، اور مسلمان کی کیفیت یہی ہونی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہر نیکی کے کام کو پسند کرے، اور ہر وہ برائی جسے اپنے لیے پسند کرتا ہے اسے اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرے۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے۔ تو اس وقت مسلمان تو نہیں تھے، مگر اہل علاقہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں یہ رغبت تھی کہ کاش ہمارے یہ پڑوسی یہودی بھی مسلمان ہو جائیں۔ انہیں وہ نصیحت کرتے تھے، انہیں وہ سمجھایا کرتے تھے، انہیں کہتے تھے کہ دیکھو قرآن پڑھو، قرآن نبی کی جو نازل ہو رہا ہے اس کی آیتوں پہ غور و فکر تو کرو، اور تم تو پہلے سے اہل کتاب ہو، تمہیں تو اللہ نے پہلے سے کتاب عطا کر رکھی ہے، تمہیں تو اس نبی کے بارے میں پہلے سے پتہ ہونا چاہیے تھا، تو ذرا اپنی کتابوں میں غور و فکر کر لو، ہو سکتا ہے وہاں تمہیں کوئی ہدایت کی بات مل جائے اور تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری یہ نیت تو بڑی اچھی ہے، تمہاری خواہش تو بڑی اچھی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو یہودی ہے نا یہ کبھی بھی کلمہ پڑھنے والے نہیں، بلکہ ان کی عادت اور حالت یہ ہے کہ یہ تو باقاعدہ اللہ کا کلام پہلے سن چکے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا وہ کلام ان کے پاس موجود ہے، اور اس کلام کے اندر نبی آخر الزمان کی جو تعریفات ہیں وہ یہ بخوبی جانتے ہیں۔ جنہوں نے ہمارے دارالعلوم محافظ میں شرکت کی، مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت طیبہ، وہاں ہم نے 3 حوالے پیش کیے تھے، ایک عیسائیوں کا حوالہ پیش کیے تھے، 2 یہودیوں کے حوالے پیش کیے تھے کہ کس طرح وہ حضور علیہ السلام کو اعلان نبوت سے پہلے ہی جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان ہے، صرف نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین کی حیثیت سے جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد، بغض اور عداوت ایسی ہے کہ ان کو پتہ ہونے کے باوجود اور جاننے کے باوجود انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ کے کلام میں تبدیلی کر دی ہے، تحریف کر دی ہے، اس کلام میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی نشانیاں تھیں اس کو چھپا دیا ہے، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ اور ایسا نہیں کہ اس کی جانتے نہیں، یہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے، مگر اس کرنے کی وجہ کیا ہے وہ اگلی آیت مبارکہ میں بیان ہو رہی ہے کہ جانتے پوچھتے انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ان سے ملا کرتے تھے یہودیوں کو، جب یہ کہتے تھے کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ، تو کہتے تھے ہاں ہاں ہم تو ایمان لے کر آ جائیں گے، ہمارے دل تو بالکل صاف ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کے اندر کیٹیگری ہے یہودیوں کے اندر، فرمایا ایک کیٹیگری یہ ہے ان کے علماء کی، دوسرا ان کا طبقہ ہے ان کے امیر مالدار لوگوں کا، رؤساء کا، رئیسوں کا، اور تیسرا طبقہ ہے عوام کا۔ اب جو امیر طبقہ ہے وہ بھی اپنی چودراہٹ باقی رکھنا چاہتا ہے، اور جو علماء میں ان کا طبقہ ہے وہ بھی اپنی چودراہٹ کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے محمد عربی کی غلامی اختیار کر لی تو پھر ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی، ہمارے اپنے لوگوں میں جو ہمیں شان و شوکت حاصل ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر ہماری بھی پہچان کس کیفیت سے ہوگی؟ یہی ہوگی کہ محمد مصطفیٰ کی امتی ہے، ہماری حیثیت کم ہو جائے گی۔ ان عقل کے اندھوں کو کون بتائے کہ اگر محمد عربی کی غلامی میں آؤ تو حیثیت ختم نہیں بلکہ حیثیت بلند سے بلندر ہوتی چلی جائے گی۔ ان کے غلاموں کی شان تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے قصیدے نہ صرف قرآن کے
کہ ہم نے تورات اور انجیل میں صرف محمد مصطفیٰ کی شان کو بیان نہیں کیا، بلکہ جو ان کے صحابی، ابھی یہ صحابی بنے بھی نہیں تھے، اللہ نے ان کی شان کو تورات کے اندر بھی بیان کر دیا تھا، انجیل کے اندر بھی بیان کر دیا تھا۔ اب جو بات تورات کے اندر بیان ہوئی اپنی امتیوں تک پہنچانے والے کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جو بات انجیل کے اندر بیان ہوئی اپنی امت تک پہنچانے والے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ چونکہ تورات موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو جس تورات میں اللہ کے نبی کے صحابہ کی شان بیان ہوئی، جب حضرت موسیٰ اپنی امت کو بتاتے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے نبی کے صحابہ کی شان کو بیان کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت۔ تو ان کی غلامی میں آنے سے مقام و مرتبہ گھٹنا نہیں ہے، بلکہ ان کی غلامی میں آنے کی شان یہ ہے کہ اللہ ان کے چرچے قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے اور اللہ ان کے ذکر کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما دیتا ہے۔ جو ان کی غلامی میں آ جاتا ہے اور جو غلامی میں نہیں ہے، الگ الگ کیٹیگری ہے۔ کہ جو ان کی غلامی میں نہیں ہے وہ ساری زندگی تک وہ کرتا رہے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، عبادت کرے گا، ریاضت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، نیکی کے کام کرے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے کہ اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا، اس کے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں کہ اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن کہا کہ جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائے پھر ان کی شان یہ ہے کہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو غلامی میں رہی وہ ساری زندگی خدا کو راضی کرنے میں لگا دے، کنفرمیشن کوئی نہیں کہ اللہ راضی ہوا یا نہ ہوا، لیکن جو ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے اللہ کہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ بیچارے پریشان رہتے تھے کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہماری شان و شوکت ختم ہو جائے گی۔ ارے انہیں کیا پتا کہ شان و شوکت تو ہے ہی ان کے لیے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو ہے ہی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے۔ مگر وہ پریشان ہوتے تھے، کہتے تھے کہ جب یہ یہودی آ جاتے ہیں بات کرنے کے لیے اور پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ بھائی تمہاری کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نشانی ہے کہ نہیں ہے، تو علماء میں، ہر مذہب کے علماء میں ہمیشہ دو طبقے رہے، ایک وہ ہوتے ہیں جو حق بیان کرنے والے ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو پیسے کے پجاری ہوتے ہیں، انہیں حق سے کوئی سروکار نہیں، ان کی صرف اور صرف تمنا آرزو مراد یہ کہ میری دنیاوی اور مادی خواہشات پوری ہو جائیں، بس دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ میں مزے اڑا لوں، بس ختم۔ تو جو حق بات بیان کرنے والے ہوتے ہیں حالات کیسے ہی کیوں نہ وہ حق بات بیان کر کر ہی رہتے ہیں، اور جو پیسے کی پجاری ہوتے ہیں کہ جو پیسہ دیتا ہے وہ اس کی مرضی کی بات کرتے ہیں، وہ حق بات بیان نہیں کرتے۔ یہی کیفیت اس زمانے کے اندر کی تھی کہ سارے کے سارے علماء یہود پیسے کے پجاری نہیں تھے بلکہ کچھ حق کو قبول کرنے والے بھی تھے۔ ایسے بڑے بڑے نام ہیں جس میں سب سے بڑا نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام کا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، علماء یہود میں تھے، ربانی کو کہا جاتا تو بہت بڑے عالم تھے۔ اور جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو حضور علیہ السلام کے پاس جو لوگ ملنے آئے تھے مدینے والے، ان میں یہ بھی آئے تھے، صرف ملاقات کرنے آئے تھے، دیکھنے آئے تھے کہ آخر یہ نیا نبی آیا کون ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام جو ملنے کے لیے آئے تھے ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں ایسا کرو کہ سلام کو عام کرو، جس کو جانتے ہو جس کو نہیں جانتے سب کو سلام کیا کرو، اور کوشش کیا کرو کہ اگر گھر میں کھانا پکاؤ تو سالن میں تھوڑا سا پانی زیادہ کر دیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کے وہاں کھانا بھیجا کرو۔ فرمایا اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کو کھانا کھلائے، اور کہا تم اس وقت تک پکے مومن نہیں ہو سکتے کہ تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے تو پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ حضور مدینے کے جو لوگ ملنے آئے تھے ان کو تعلیمات دے رہے تھے اور عبداللہ بن سلام صرف کھڑے ہو کر یہ سن رہے تھے۔ ابھی حضور نے تبلیغ نہیں کی تھی، انہیں حضور نے کوئی دلیل نہیں دیکھی، نہ انہوں نے حضور سے کوئی بات کرنی تھی، ابھی صرف وہ سن رہے تھے۔ ابھی یہ سنا ہی تھا، حضور کی سادہ سی باتیں سنی تھی، وہ یہ کہہ ہی رہے تھے، حضور لوگوں کو تعلیم دے ہی رہے تھے
جیسے یہ سارے کے سارے لوگ اٹھ کر گئے، عبداللہ بن سلام حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ میں نے جو تورات کے اندر آخری نبی کی نشانیاں پڑھی تھی وہ ساری کی ساری آپ کے اندر موجود ہیں۔ تو ایسے بھی تھے علماء جو فوراً دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ایسے بھی تھے کہ قرآن کی تلاوت سنتے تھے آنکھوں سے آنسو آ جایا کرتے تھے۔ تو ایسے علماء جب ان کے پاس حق بیان کرنے والوں کے پاس جب مدینے کے رہائش جایا کرتے تو پوچھتے تھے کہ بھئی تمہارے پاس کوئی آخری نبی کی نشانی ذرا بتاؤ تو صحیح، تو وہ سچی سچی بتا دیا کرتے تھے، حق بات بیان کر دیا کرتے تھے۔ تو جو مالدار لوگ تھے وہ ان کے پاس جاتے تھے، ان علماء کے پاس، ان کو کہتے تم بے وقوف ہو گئے، ہم تو یہ باتیں چھپاتے ہیں مسلمانوں سے، ہم تو انہیں گمراہ کرتے تاکہ وہ محمد عربی کا کلمہ نہ پڑھنا اور ان کو ہم پہ غلبہ نہ مل جائے، تو تم بے وقوف ہو گئے ہو، تم خود ساری کی ساری باتیں مسلمانوں کو بتا دیتے ہو۔ اب کل دونوں سے آخرت اللہ کی بارگاہ میں یہ ہمارے خلاف دلیل پیش کر دیں گے کہ یہودی جو انکار کرتے تھے لا علمی کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ جانتے پوچھتے ان کو پتہ نہ کہ اللہ کے رسول مگر پھر بھی انکار کر دیا کرتے تھے، اور دلیل کیا ہوگی؟ تمہاری یہی باتیں تمہارے خلاف دلیل بن جائیں گی۔ اس لیے خدا کے واسطے حق کو چھپاؤ، حق کو ان لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف یہ حجت اختیار کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یہ بے وقوف جانتے نہیں ہیں کہ ان کے چھپانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ جو چیز ظاہر کرنا چاہتا ہے پھر کائنات کی کوئی شخص کو چھپا ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ جب اپنے نبی کی عظمتوں کو ظاہر کرنا چاہے گا پھر ان کی زبانوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر پتھر بھی ان کا کلمہ پڑھنے لگ جائیں گے۔ اللہ جب اپنے نبی کی عظمتوں کو ظاہر کرنا چاہے گا پھر ان کے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، درخت اپنی جگہوں سے ہل کر ان کے قدموں میں آ کر ان کا کلمہ پڑھ کر ان کی گواہی دیا کریں گے۔ اللہ جب ان کی عظمتوں کو ظاہر کرنا چاہے گا پھر ان کے قصیدے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آسمان کی چمکتے ہوئے چاند کو دو ٹکڑے کر کر اپنی نبی کی عظمتوں کو ظاہر کر کر دکھا دے گا۔ اللہ جب اپنے نبی کی عظمت کو ظاہر کرنا چاہے گا پھر ان کی آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ اپنے نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کر اپنے نبی کی عظمتوں کو ظاہر کر کر دکھا دے گا۔ کہ ان کے چھپانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تم حق کو ظاہر کرتے ہو یا حق کو چھپا دیا کرتے ہو۔ یہی کیفیت آج مسلمانوں کے اندر بھی مختلف فرقے، مختلف مکاتب فکر، مختلف مسالک وجود میں آتے ہیں اور ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں حق پر ہوں۔ اب ایک عام مسلمان تو پریشان ہے کہ یار وہ کہتا ہے وہ بھی حق پر، یہ بھی حق پر، یہ بھی حق پر، سبھی حق پر ہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ سارے کے سارے حق پر، حق تو ایک ہی ہے، حق صرف ایک ہوتا ہے، بہت سارے حق ہو نہیں سکتے۔ اب پریشان ہے کہ کیا کریں؟ ایسی صورت میں جب وہ بنیادی باتیں جو اہل السنہ کا اجماعی عقیدوں میں شامل ہیں تب ہم اپنے ساتھیوں کو بیان کرتے ہیں اور وہ جا کر دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو بولتے نہیں یہ تو درست نہیں ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو فنا ہے، فنا ہے، فنا ہے، فنا ہے، فنا ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے تو پھر ہم ان کے بزرگوں کی کتاب سے دکھا دیتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا۔ جب بزرگوں کی کتابوں سے دکھانے کی باری آتی ہے تو پھر وہ رونے پیٹنے لگ جاتے ہیں اور اپنے ہی بزرگوں کو توسنا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں نے کیا کر دیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بریلوی بت پرست ہیں، بریلوی قبر پرست ہیں، مگر ہمارے اپنے بزرگوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جناب ہمارے بزرگ کی مزارات پر جایا کرتے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی کچھ نہیں کر سکتا، مگر ہمارے اکابر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب بھی کسی مجذوب کی دعا سے ہوئے تھے۔ تو جب یہ والی بات بتائی جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جی وہ قبر میں مر کے مٹی میں مل گئے۔ اور کرامات اہل حدیث میں مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ سلیمان منصور پوری بہت مشہور عالم گزرا ان کا، ہم اختلافی بات نہیں کر رہے، ہم صرف سمجھانے والی بات آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بلا وجہ مسلمانوں کو مخمصے میں ڈالا ہوا ہے۔ جو عقیدہ الحمدللہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا ہے یہ نیا عقیدہ نہیں ہے، 1400 سال سے مسلمانوں کا
ثابت کر کے دکھا سکتے. صحابہ سے تسلسل چلتا چلا ہے. ہم کوئی فرقہ نہیں، ہم تو جماعت ہے. صحابہ کا نظریات ہی تسلسل ہے. فرقے تو وہ ہیں جو 100 سال 60 سال پہلے وجود میں آئے. پہلے ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. ان سے پوچھا جائے. ٹائم پورا ہو گیا، لیکن ایک بات مسجد میں ویسے مذاق تو نہیں کرنا چاہیے، لطیفے بھی نہیں سنانا چاہیے، لیکن میں حقیقت سمجھانے کے لیے بات کروں. ایک بڑے مشہور مولوی صاحب گزرے، ان کے لطیفے ہی بڑے مشہور ہیں، ان کا بھی نام نہیں لے رہا. بد مذہبوں کے ساتھ ان کا مناظرتیں ہوتی ہیں. اب مناظرے کے وقت وہ جو بد مذہب تھے، وہ جو فرقہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، اس کے بڑے بڑے علماء اور کتابیں سب لے کر پہنچے ہوئے تھے. اور جب یہ مولوی صاحب پہنچے، تھوڑا سا لیٹ پہنچے، اور جب پہنچے تو وہ انہوں نے فوراً اپنی جوتیاں اٹھائی اور بغل میں چھپا لی، بغل میں دبا لی. لوگوں نے بولا تھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ جو سامنے والے یہ جو لوگ ہیں نا، یہ رسول اللہ کے زمانے میں مسجد نبوی سے چپلیں چرایا کرتے تھے. وہ فوراً چیخ اٹھے، نہیں ہم تو مسجد نبوی میں چپل نہیں چراتے تھے، ہم تو زمانے میں تھے ہی نہیں. کہنے لگے اچھا پھر یہ صدیق اکبر کے زمانے میں مسجد نبوی سے چپلیں چراتے تھے، اس لیے میری چپل نہیں ہم اس زمانے میں بھی نہیں تھے. اچھا پھر یہ عمر فاروق کے زمانے میں مسجد نبوی سے چپلیں چراتے، ارے نہیں ہم اس زمانے میں بھی نہیں تھے. کہا جب اس زمانے میں نہیں تھے تو اب کہاں سے تم آ گئے؟ ارے بات سمجھ میں یہی کیفیت ہے. مسلمانوں میں اختلاف و انتشار پھیلا کر انہیں رسول اللہ سے دور کرنا، اللہ کے محبوبوں سے دور کرنا، خود اللہ سے دور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. اور عقیدوں کی بنیاد پر نماز میں کسی کو اختلاف نہیں ہو رہا، اللہ کے رسول میں اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی اتحاد کا واحد نقطہ ہے. اس نقطے سے ہٹ کر کسی اور بات میں اتحاد ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو متفقہ ہستی کو مختلفی کیوں بنا رہے ہیں؟ تو یہ باتیں تو ان کی کتابوں کے اندر بھی لکھی ہیں. بزرگوں سے وسیلہ لینا، بزرگوں کے مزارات پر جانا، فاتحہ کرنا، ان کی اصحال ثواب کے لیے محافلیں منعقد کرنا، یہ تو وہاں پر بھی لکھی ہے. ہم کریں تو ناجائز اور حرام ہو جائے، وہ کریں تو عین ثواب ہو جائے. شریعت آپ کے گھر کی ہے کیا؟ آپ کے لیے حلال ہمارے لیے حرام؟ یہ تو طرفہ تماشا ہو گیا. تو خدا کے واسطے یہ اس زمانے میں بھی یہودیوں میں یہ حالت تھی، اور آج بھی مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے یہودیوں کی ہی سازش ہے. انہی کے پیدا کردہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو، ورنہ 1857 سے پہلے کی تاریخ ہندوستان اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں اگر آپ کو فرقوں کا نام مل جائے تو مجھے بتائیے. خدا کے واسطے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں. حضور علیہ السلام سے والہانہ عشق و محبت، ادب اور احترام، اور حضور کا طریقہ واحد طریقہ نجات کا ذریعہ ہے. صحابہ کا طریقہ واحد طریقہ ہے جو رسول اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. انہی عقیدوں پہ گامزن رہیں، یہاں بھی آپ کو فلاح و کامرانی ملے گی، آخرت میں بھی آپ ہی کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو گمراہی سے محفوظ فرمائے، اور قرآن مجید، فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.